أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين من والاهم فقد وعلى الله ومن أعداهم فقد أعد الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب الزمان وخليفة الرحمن وإمام الإنس والجان المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام: من بكى أو أبكى أو تباكى وجب له الجنة. صلوات. عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے اور شب جمعہ متعلق ہے، آپ جانتے ہیں زیارت سید الشہداء سے کہ آج کی شب زیارت سید الشہداء ہے، اور یقیناً مجلس عزا میں بیٹھنا زیارت سے کم نہیں ہے، کیونکہ آیت اللہ محمد تقی بہجت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی مجلس میں جاؤ تو یہ مت کہو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ کہو کربلا جا رہا ہوں. تو فرش عزا تمہیں کربلا پہنچا دیتی ہے. فرش عزا کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے. شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ کی روایت جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر جمعرات سے لے کر عصر جمعے تک اللہ کے کچھ مخصوص ملائکہ ہے کہ جو اس زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ان کا کام فقط و فقط ذکر درود کا ضبط کرنا ہے. اور جو مومن بھی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، پروردگار دو عالم اس کے 1000 گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے 1000 درجے بلند کر دیتا ہے. صلوات اللہ. بڑی تاکید آئی ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ بہترین ذکر ہے، ذکر درود اور ذکر صلوات، اس لیے کہ یہ ذکر صلوات ایک مختصر سا ذکر ہے، ذکر اہل بیت کا، کہ جو پروردگار نے ہمیں سکھایا ہے کہ دیکھو ہمیشہ جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، ذکر اہل بیت کو تم اس طرح کر سکتے ہو. بہترین عبادت ہے، بزرگ ترین عبادت ہے. جان گرامی،
جس روایت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ من بکا و ابکا او تباکا وجب لہ الجنہ. روایت مفصل ایک روایت ہے جو ابن قولوی نے روایت کو نقل کیا ہے. بہت قدیمی کتاب ہے اور ابن قولوی بھی قدماء میں سے ہیں. اس کتاب میں اس روایت کو فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ من انشدا بیتن، جو بھی کوئی ایک شعر جو ہمارے مصائب میں پڑھیں اور اس سے لوگوں کو رلائے. امام پہلے فرماتے ہیں جو 10 کو رلائے اس پر اور رونے والوں پر جنت واجب. پھر امام نے کہا کہ جو بھی ایک بیت ہمارے مصائب میں کہیں اور 9 کو رلائیں اور خود بھی روئیں اس کے اوپر جنت واجب. اس طرح امام آتے 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 کہتے ہیں کہ حتیٰ ایک شخص کو بھی اگر کوئی انسان رلائیں، امام فرماتے ہیں کہ حتیٰ رونے جیسی صورت بنائیں. من بکا یعنی جو روئے، وہ اب کا جو رلائے، اور تبا کا اور رونے جیسی صورت بنائے. بعض ایسا ترجمہ کرتے ہیں اور بعض یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جو زیادہ مناسب ترجمہ ہے وہ یہ کہ رونے کا ماحول بنائے. رونے کا ماحول بنائے، اس پر بھی جنت واجب ہے. جیسے فرش عزا کا بچھانا، مجلس کا اہتمام کرنا، تبرک کا اہتمام کرنا. یعنی امام ان ساروں کو شمار کر رہے ہیں کہ جو مجلس کے اور گریے کا اہتمام کریں اس پر جنت واجب. دیکھیں کس قدر اہمیت ہے عزاداری کی اور فرش عزا کی، مجالس کی. ایک اور روایت ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ جو بھی من ذکرنا او ذکرنا وفخرج من عینہ دمع، جو بھی ہمارا ذکر کرے یا اس کے سامنے ہمارا ذکر برپا ہو اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، اور وہ آنسو مکھی کے پروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. امام فرما رہے کہ وہ آنسو مکھی کے پروں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، پروردگار اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ دریا کے کف کے برابر ہوں. یہ دریا کے کف کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. یہ تمام روایتیں معتبر روایتیں ہیں، متواتر روایتیں ہیں. یہ یعنی عزاداری اور فرش عزا گریے سید الشہداء کی عظمت پر. اور آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہماری مصیبت کو یاد کرے اور ہمارے مصائب پر غم زدہ ہو جائیں، پروردگار دو عالم اسے جنت میں ہمارے ہم رتبہ قرار دے گا. ہمارے ہم رتبہ قرار دے گا. سوچے اہل بیت کے رتبے پر انسان کا جانا کیا آسان بات ہے. اہل بیت نے جو قربانیاں دی ہے، مگر امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارے ہم رتبہ آنا چاہتے ہو تو ہماری مصیبت میں ہمارے غم میں شریک ہو جاؤ. ہماری مصیبت کو یاد کرنا اور ہمارے غم پر غم زدہ ہو جانا. جانے گرامی روایت، ایک تیسری روایت، نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ. کہ دیکھو ہمارے مظلومیت پر جو ایک غم زدہ سانس لیتا ہے، ایک سانس بھی لینا تسبیح. نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ، اور اس کا اہتمام کرنا، ہمارے غم میں غم زدہ ہو جانا عبادت. عبادت سوچے، عبادت پروردگار کی عبادت ہے. اس لیے فرمایا کہ دیکھو مجالس عزا اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو کم نہ سمجھنا، یہ عبادت پروردگار ہے، یہ عظمت ہے.
کس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو تمام وہ چیزیں جو غم سید الشہداء کو ساری دنیا تک پہنچاتی ہے، اسے پہنچاؤ اور اسے ذرہ برابر بھی اس پر تم ضرر وارد نہ کرنا، کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم اس کی اہمیت کو گھٹاؤ، ہرگز نہیں۔ ہر وہ چیز جو غم کربلا والوں میں اضافہ کرتی ہے، جو انسان کو غمزدہ کر دیتی ہے، وہ عبادت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے، عبادت ہے۔ آیت اللہ گلپائگانی کے پاس ایک شخص آیا، ایک طالب علم جو تبلیغ کر کے، یعنی ماہ محرم کی تبلیغ کے لیے جانے کے بعد وہ واپس آیا، اور ایسے ملک سے تھا جیسے افریقہ سے جب واپس آیا تو اس نے آگے کہا آغا ہمارے پاس لوگ ایسے ایسے غم بناتے ہیں کہ جو بالکل گناہ ہے۔ کہا بتاؤ کیسا غم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اچھلتے ہیں، حسین 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 کہہ کے اچھلتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ ناچ رہے ہیں۔ تو آغا گلپائگانی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو اطراف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ ہنستے ہیں یا روتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ لوگ روتے ہیں، وہ دیکھ کر روتے ہیں۔ کہا پھر یہ ان کی عزاداری ہے، یہ ان کی عزاداری ہے، ان کی عزاداری پہ تم حملہ نہ کرو، ان کی جیسی رسمی عزاداری ہے، سنتی عزاداری، آپ انہیں ویسے برپا کرنے دو، تم کسی کو بھی مت روکو، ان کی جیسی عزاداری ہے۔ آپ دیکھیں خود ایران میں کہ جو آج مرکز تشیع کا، وہاں پر جب جلوس نکلتا ہے، ماتم ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ملٹری ڈرم بجایا جاتا ہے، اور اب دیکھیں ڈرم بجانے سے کوئی لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں، ناچتے نہیں ہیں، بلکہ لوگ روتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ رائج ہے، ان کے پاس یہ طریقہ ہے۔ 28 صفر کا دن تھا، اتفاق سے ہم مشہد مقدس کی زیارت کے لیے گئے تھے جب ایران میں تھے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے زیارت۔ مختلف قسم کے جلوس آ رہے ہیں، مختلف قسم کے، زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اتنے مختلف قسم کے ماتم دیکھے ہیں واقعاً۔ حتیٰ ایران جیسے مملکت میں جہاں پر تشیع کا سابقہ ہے، اس کے باوجود بھی ہر گاؤں سے ان کے پاس الگ قسم کا ایک ماتم ہوتا ہے، الگ قسم کے ان کے پاس ہاتھوں میں کچھ مٹھ لیے ہوئے لکڑی کے، بعض کے پاس بڑے بڑے ڈنڈے لیے ہوئے، اور ماتم کرتے جاتے ہیں اور بجاتے جاتے ہیں اور ماتم ہوتے ہیں۔ شاید ہم اسے دیکھیں پہلی مرتبہ تو شاید لوگوں کو عجیب دکھے، مگر ان کے پاس یہ عزاداری ہے، ان کے پاس یہ سنتی عزاداری ہے، ان کے پاس اس پر غم بنایا جاتا ہے۔ علماء نے کہا کہ جیسا غم بنایا جا رہا ہے بنانے دو، کسی کو مت روکو، اس لیے کہ ساری دنیا میں غم حسین کو پھیلانا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی، جانے کا دیکھیں پہنچائے، میسیج پہنچائے، ساری دنیا میں میسیج پہنچائے، غم حسین کو پھیل لیں۔ دیکھیں یہ جو تصاویر یہاں بنی ہوئی ہیں، یہ تصاویر علماء سے سوال کیا گیا کہ دیکھیں ہم انبیاء علیہ السلام ائمہ معصومین کے مصائب پر ایک ایسی تصویریں بناتے ہیں یا فلم بناتے ہیں یا سیریل بناتے ہیں یا اینیمیشن بناتے ہیں کہ جس سے لوگ، جو نئی پیڑھی جو آ رہی ہے، نیو جنریشن جو آ رہا ہے، آج کے زمانے کے حساب سے آج ہم ان کو کربلا کا میسج پہنچانے کے لیے اگر ہم یہ بناتے ہیں تو کیا اس میں کوئی اشکال ہے، اعتراض ہے؟ کہا کہ نہیں، اگر حفظ احترام رکھتے ہوئے کہ دیکھو اگر تم تصویر جو بنا رہے ہو حفظ احترام رکھتے ہوئے، دیکھیں یہ تصاویر، بہترین تصاویر دیکھ کر جو منظر یاد آتا ہے، جو انسان کے آنکھ میں اگر آنسو آ جائے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ کہا کہ جیسے ہو غم حسین کو پھیلاؤ ساری دنیا میں، اعتراض نہ کرو، اعتراض نہ کرو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کس قدر اہمیت ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جاتا تھا۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ کربلا معلیٰ کو زیارت کو جاتا، راستے میں ایک ناصبی ملتا، اور ناصبی ہمیشہ کہتا ہے کہ زیارت کو جا رہے ہو، خبروں پہ مانگنے سے کچھ نہیں ملتا، مت مانگو۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ شہید ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، شہید عطا کرتے ہیں۔
مگر وہ مذاق اڑاتا. اور ایک مرتبہ اس نے اتنی توہین کی, اس نے کہا کہ اب میں جا کر اپنے مولا کی بارگاہ میں نجف جاؤں گا اور جا کر تیرے لیے بدعا کروں گا, اپنے لیے کچھ دعا نہیں مانگوں گا, تیرے لیے بدعا کروں گا. یہ کہہ کر چلا گیا, سیدھا نجف گیا. نجف جانے کے بعد مولا کی زری کو پکڑ کر گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے کہ مولا میں اپنی حاجت لے کر آیا تھا, مگر میں اپنی کوئی حاجت آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا, فقط ایک ہی بددعا کروں گا اس شخص کے لیے کہ جو آپ کی شان میں توہین کرتا ہے, مولا اس کو جہنم حاصل کرو. یہ دعا مانگ مانگ کر ایک مرتبہ جب آنکھ بند ہوئی تو مولا کو خواب میں دیکھا, کہا کہ ہم اس پر عذاب نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کا ایک احسان ہے ہمارے اوپر. اس نے پوچھا مولا اس کا, ایک ناصبی کا, آپ کے دشمن کا آپ کی گردن پر احسان؟ کہا ہاں. ایک مرتبہ وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا اور نہر کے کنارے, نہر فرات کے کنارے ایک مرتبہ نہر فرات ٹھاٹے مار رہی تھی, تو ایک مرتبہ وہ پانی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہائے وہ یہی وہ پانی تھا کہ جو حسین کے بچوں پر بند کیا گیا. یہ سوچ کر اس کی آنکھ میں آنسو آیا, امام نے اس کی آنکھ میں آنسو آیا. بس اس لیے ہم اس پر عذاب نازل نہیں کر سکتے ہیں. بس یہ سن کر واپس آیا. جیسے واپس گزر رہا تھا وہ ناصبی نے پوچھا کیا تو نے بدعا کی اپنے مولا کی بارگاہ میں؟ مولا نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں میں نے مولا کی بارگاہ میں تیرے لیے بدعا کی, مگر مولا نے کہا کہ تیرا ایک احسان ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تجھ پر عذاب اس دنیا میں نازل نہیں کر سکتے. ہاں اس آخرت میں تو تیرے لیے عذاب ہے ہی, آخرت میں تو عذاب ہے دشمن اہل بیت کے لیے, مگر کیونکہ تیرا ایک احسان کی گردن پر ہے اس لیے وہ تجھ پر عذاب نہیں کرتے. اور وہ احسان یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرات کے کنارے تو حسین کی پیاس کو یاد کر کے تیری آنکھ میں آنسو آئے. بس جیسے ہی اس نے سنا کہا کہ یہ واللہ اس کے بارے میں سوائے میرے اور میرے خدا کے کسی کو نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم. وہ فوری معتقد ہوتا ہے اور امام کا چاہنے والا بنتا ہے. ذرا گرامی دیکھیں اہل بیت کہ اگر ایک انسان پانی کو دیکھ کر حسین کی پیاس کو یاد کرے, کربلا کو صرف بصری یعنی سنا کر نہیں پہنچایا گیا ہے, بتا کر پہنچایا گیا ہے. کہ سید سجاد کے سامنے جب بھی پانی آتا روتے نہیں تھے؟ جب بھی کوئی چھوٹا سا جھولا دیکھتے سید سجاد روتے نہیں تھے؟ دیکھ کر روتے تھے. ذرا گرامی دیکھیں کوئی چیز دیکھ کر انسان کی آنکھ میں آنسو آ جائے عبادت ہے. چھٹے امام نے فرمایا من بکا او ابکا او تباہ کا, جو روئے رلائے اور رونے کا ماحول بنائے, رونے کا ماحول بنائے, عبادت ہے. امام نے فرمایا عبادت ہے. اور ہرگز جو غم حسین میں جو عبادت ہو رہی ہے اسے تم برا نہ کہنا, اس پر انگلی نہ اٹھانا. ذرا گرامی یہ جو منظر کشی ہوتی ہے ایران عراق وغیرہ میں, ٹھیک ہے ہمارے پاس رائج نہیں ہے, ہمارے پاس بھی کچھ منظر کشی ہوتی ہے. 21 سفر کو آپ دیکھیں قائم نگر پر منظر کشی ہوتی ہے, سروں کو جسم سے ملحق کرنے کی ایک منظر کشی ہوتی ہے کہ لوگ جاتے ہیں اسے دفن کرتے ہیں اور لوگ ماتم کرتے ہیں, قمع لگاتے ہیں, خون بہاتے ہیں. یہ دیکھ کر یہ منظر کشی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ یاد دلائیں کچھ واقعات کو. منظر کشی ہوتی ہے ایران عراق میں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عراق میں ایسے منظر کشی کرنے والے ایک مخصوص افراد ہوتے ہیں, تو انہی افراد میں سے ایک شخص جو شمر بنا کرتا تھا, شمر مومن تھا, شیعہ تھا, اہل بیت کا چاہنے والا, مگر اب کیونکہ رلانے کے لیے منظر کشی کی جاتی تھی ان کے پاس ایک سنت تھی, تو ایک شخص تھا شمر بنتا تھا, شمر, اور شمر کا رول وہ ایسے ادا کرتا تھا لوگ دیکھ کر تڑپ جاتے تھے. ایک مرتبہ اس نے ایسے شمر کا رول ادا کیا, ایسے شمر کا رول. دیکھیے اگر اچھے چاہے کتنی بھی منظر کشی ہو جائیں, کربلا کے مصائب کو کوئی بیان نہیں کر سکتا, نہ کوئی ذاکر مصائب میں اس کا حق ادا کر سکتا ہے, نہ کوئی منظر کشی اس کا حق ادا کر سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیے, کوئی چیز حق ادا نہیں کر سکتی ہے. جو ہمارا وقت کا امام پردے غیب میں ہے وہ جو دیکھتا ہے تو پھر خون کے آنسو روتا ہے. حقیقت کو آپ دیکھیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے. فرمایا کہ ایک مرتبہ اس نے جو شمر بنا کرتا تھا
اس نے ایسے اپنا رول ادا کیا کہ لوگ جو مجمع دیکھ رہا تھا وہ برداشت نہ کر پایا. ایک مرتبہ مجمع ٹوٹ پڑا اور ٹوٹا اور جا کر شمر کو اتنا مارتے ہیں اور وہ شمر مر جاتا. جو شمر کا رول ادا کر رہا تھا بیچارہ مر گیا. اور جیسے ہی نجف اشرف میں پتا چلا سارے مراجع علماء کو کہا کہ ایک شخص وہ بھی ذاکر تھا, اسے ذاکر کہیں گے نا, یہ جو لوگوں کو رلاتا تھا شمر کا رول ادا کر, کہا کہ ایک ذاکر حسین دنیا سے گیا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں نے جذبات میں آ کر مار دیا ہے, جذبات میں آ کر لوگوں نے مار دیا, اس کا دیا ادا کیا گیا. مرجع تقلید نے جس کا دیا حق ادا کیا اور اس کے تشیع جنازہ, نجف اشرف میں نماز جنازہ ہوئی, کربلا میں نماز جنازہ ہوئی اور کیا عالی شان دھوم سے اس کا جنازہ اٹھا. کس کا جنازہ اٹھ رہا ہے؟ شمر حسین کا جنازہ اٹھ رہا ہے. زانی گرامی کیا شان سے. ایک مرتبہ ایک چاہنے والے نے خواب میں دیکھا مرنے کے بعد, اسے دفن کرنے کے بعد, پوچھا کہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا حال ہوا, تم تو دنیا میں شمر بنتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی ایک دکان تھی بازار میں, اور جب یہ ماہ محرم میں یہ منظر کشی کرتا تھا تو ایک مہینے تک کوئی اس کی دکان سے نہیں خریدتا تھا اور اس کی دکان پہ لوگ لعنت کر کے جاتے تھے. وہ کہتا تھا کہ مجھے برداشت ہے, میں اس لیے کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ میرا مولا ہے. اور وہ کہتا تھا کہ ایک مہینہ جو لوگ میری دکان سے نہیں خریدتے تھے مگر میرے گھر میں کبھی بھوکا نہیں رہا, نہیں معلوم کہ میرے گھر میں روٹی کہاں سے آتی تھی. دیکھیں خدمت اہل بیت کیسے کیسے لوگوں نے کس طرح سے کی ہے. ایک مرتبہ جب وہ مر گیا, مرنے کے بعد ایک چاہنے والے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا بتاؤ کہ تیرے ساتھ کیا ہوا. کہا کہ جب میرا جنازہ قبر میں لٹا دیا گیا, جیسے لٹا دیا گیا ایک مرتبہ نور میری قبر میں وارد ہوا, جیسے قبر نور وارد ہوا فرشتے کہہ رہے تھے کربلا کا مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام آ رہا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. میرا مولا آیا اور آنے کے بعد کہا کہ تو پریشان نہ ہونا, میری ماں نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو میرا ذاکر ہے اور میری ماں نے میرے ذاکروں کی ذمہ داری لی ہے, میری ماں نے تیری مدد کے لیے بھیجا, تو پریشان نہ ہو. اس نے فوری ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا مجھے معاف کرنا, میں شمر بنا کرتا تھا. تو مولا نے کہا تو یزید کا شمر نہیں تھا, تو حسین کا شمر تھا, تو حسین کا شمر تھا, تو حسین کا, پریشان نہ ہو. ایک مرتبہ مجھے ایک باغ میں لے گئے, لے جانے کے بعد کہا کہ یہ تیرا باغ ہے. اس کے بعد امام اور مولا عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں, کہہ رہا ہے ایک مرتبہ کہا کہ مجھ سے کہا کہ تم میرے سامنے کچھ مصائب پڑھو, جو تم شمر بن کے مصائب پڑھتے تھے, وہ جو اشعار پڑھتے تھے, شمر کا رول ادا کرتے تھے, پڑھو ایک مرتبہ, میں سننا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا مولا شرمندہ مت کیجیے, میں کیسے آپ کے سامنے. مولا نے کہا میں کہہ رہا ہوں, میں پڑھو. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں پڑھنا شروع کیا کہ شمر کربلا میں اس نے کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں, سکینہ کو تماچے مارے ہیں, سکینہ کے ایسے تماچے, وہ 3 سال کی سکینہ کہ جب تماچا لگتا تھا تو زمین پر گر جاتی تھی. وہ شمر ایک مرتبہ جب حسین کے شش ماہے کے گلے پہ سے شعبہ تیر لگا اور حسین نے اس ننھے سے لاشے کو خیمے کے پشت پہ دفن کیا, اور ایک مرتبہ جب اعلان کیا شمر نے کہ ایک سر کم نظر آ رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ سارے نیزبان نیزہ لیے ہوئے نرم زمین کو ڈھونڈ رہے تھے. جیسے ہی ایک نیزہ زمین میں گیا اور زمین سے جو اوپر آیا ایک ننھا سا لاشا نیزے کے ساتھ, جیسے ہی وہ لاشا نیزے پہ بلند ہوا شمر نے کہا اسے قریب لاؤ. وہ نیزہ قریب لایا گیا جس پر علی اصغر کا ننھا سا لاشا تھا. اب شمر کہہ رہا ہے میں نے وہ خنجر نکالا جس سے حسین کا
شام میں سکینہ کی ننھی سی خبر رباب نے دیکھی، ننھی سی خبر سے رباب جدا نہیں ہو رہی تھی۔ سجاد نے پتہ نہیں کیسے اپنی ماں کو سکینہ کی خبر سے اٹھایا۔ رباب آئی کربلا میں چہلم کے لیے، حسین کی قبر پر گر گئی۔ سجاد نے بتایا اماں علی اصغر کو سینے پر لٹایا۔ رباب قبر سے لپٹ گئی۔ اب جب قافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا تھا، رباب نے کہا سید سجاد رباب وطن نہیں جائے گی، اس لیے کہ وطن وہ جاتا ہے جس کا کوئی زندہ ہو۔ ہائے رباب کا سہاگ اجڑ گیا۔ رباب کی بیٹی سکینہ شام میں، علی اصغر باغ کے سینے پر۔ رباب کو یہی چھوڑ دو۔ کہا نہیں اماں، سب کو وطن واپس جانا ہے۔ ایک مرتبہ رباب جب قبر سے اٹھی تو ایک وعدہ کر کے اٹھی، کہا اے میرے لال علی اصغر، اے میرے والی، آپ کا جنازہ جلتی ہوئی دھوپ میں پڑا رہا۔ کیسی با وفا زوجہ تھی۔ حسین ہمیشہ کہا کرتے تھے مجھے وہ گھر پسند جس گھر میں رباب و سکینہ ہو۔ رباب نے کہا مولا، رباب یہ وعدہ کرتی ہے جب بھی سورج نکلے گا رباب سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ یہ وعدہ کر کے مدینے آئی، جب بھی سورج نکلتا رباب دھوپ میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کہا ابو حمزہ سمانی نے کہا کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی ہے اور بارش ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں گیا، کہا مولا کیا آپ نے کسی کنیز کو سزا دی ہے؟ کیا آپ نے کسی کنیز کو سزا دی ہے کہ جو صحن خانہ میں دھوپ میں بیٹھی رہے، بارش میں بیٹھی رہے؟ ارے میرا مولا رونے لگا، کہا نہیں نہیں وہ کوئی کنیز نہیں ہے، میری اماں رباب، میری ماں رباب ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا سید سجاد آؤ بارش بہت ہو رہی ہے۔ ہاں بارش کا موسم ہے نا۔ ہاں شاعر نے کیا کہا تھا، خون برسا نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ بارش ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد آئے، زینب آئی، کہا رحمہ رباب بارش ہو رہی ہے، اٹھے آئے سائے میں آ جائے۔ ایک مرتبہ رباب نے کہا میں نے اپنے والی سے وعدہ کیا تھا، علی اصغر سے وعدہ کیا تھا